السلام علیکم جی، اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جمعۃ المبارک ہے 10 اکتوبر 2025، جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب اور یہ ناچیز کا یوٹیوب چینل اجمل جامی آفیشیل۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی انتہائی طویل پریس کانفرنس آج ہوئی، اس کا جائزہ لیتے ہیں اور اس خبر کا بھی جائزہ لیں گے جو رات گئے سے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ کابل، پکتیکا اور 2 دیگر مقامات کے اوپر، یعنی 4 ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اطلاع ہے کہ فورسز نے، ایئر فورس نے اٹیک کیا ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس کے اوپر۔ اس سلسلے میں بی بی سی فارسی، افغانستان کی جو وزارت اطلاعات ہے، افغانستان کی وزارت خارجہ ہے، افغانستان کی جو وزارت دفاع ہے اور پاکستانی حکام کیا کہہ رہے ہیں، کچھ خبریں میں نے اکٹھی کی ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ جو پریس کانفرنس تھی، اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ پریس کانفرنس کیا پی ٹی آئی کے نام نہیں تھی؟ عمران خان صاحب کے نام نہیں تھی؟ ان سے گلے شکوے پر مبنی نہیں تھی؟ آج جب میں اس ویلاگ میں گفتگو کروں گا تو میری کوشش ہوگی کہ میں ایک صحافی کے طور پر پیورلی اس پریس کانفرنس کے پروز اینڈ کونس کو ڈسکس کروں، بغیر کسی سیاسی پسند ناپسند کے صورتحال آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ میرے دیکھنے والے اسی شے کو سب زیادہ پسند کر رہے ہیں کہ ایک ان بائسڈ اوپینین ان کے سامنے آئے۔ جہاں میں فوج کی جانب سے جو گلے شکوے کیے گئے سیاسی جماعتوں کی اوپر، ان کا بھی جائزہ لوں گا، وہاں میں سیاسی جماعتوں کے گلے شکوے بھی جو فوج کو سننے چاہیے وہ بھی بیان کروں گا۔ طالبان سے گلے شکوے کیا ہیں، افغان حکومت سے گلے شکوے کیا ہیں، اور یہ سب اس موقع پر ہو رہا ہے جب افغانستان کا وزیر خارجہ ملا متقی 6 روزہ دورے پر ہے دہلی کے۔ وہاں جے شنکر سے ملاقات ہو چکی، اگلی ملاقات اجیت دوول سے ہے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے۔ افغانستان اور انڈیا کے بیچ کیا معاہدے ہو رہے ہیں، یہ بھی بڑی حیران کن تفصیلات ہیں جو آپ تک میں نے پہنچانی ہیں۔ سب سے پہلے میں عرض کروں آپ سے کہ آج جو پریس کانفرنس ہوئی، یہ پریس کانفرنس جو پشاور کور ہے وہاں ہوئی، ڈی جی آئی ایس پی وہاں تشریف لے گئے، اسلام آباد سے صحافی بھی چلے گئے، پشاور کے صحافیوں کو بھی وہاں پہ بلایا گیا۔ سب سے اچھا سوال جو تھا، یہ مجھے کہنے دیجئے، وہ آج ٹی وی کی خاتون صحافی ہیں فرزانہ علی، بہت پرانی صحافی ہیں، بڑی قابل صحافی ہیں۔ شاندار ترین سوال ان کا تھا، باقی روایتی سوالات تھے۔ ہم نے بھی کوشش کی کہ ہم بھی وہاں پہنچ سکیں، لیکن آپ کو پتہ ہے لاہور سے باہر جانے والے راستے جو ہیں داخلی خارجی، وہ احتجاج کی وجہ سے بند ہیں۔ اس کی بھی میں بات کروں گا کہ وہ احتجاج میں ہو کیا رہا ہے، نوبت خون خرابے تک آئی کیوں، یہ مس ہینڈلنگ گورنمنٹ کیوں کرتی ہے ایسے معاملات کے اوپر، وہ بھی بات کروں گا۔ تو یہ ہے مجموعی طور پر آج کے اس ویلاگ کا احاطہ۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اس پریس کانفرنس میں 2-4 جملے ایسے ہیں ترجمان پاک فوج کے جو بڑے معنی خیز ہیں۔ مثلا ان سے 2 سے 3 بار پوچھا گیا کہ کیا پاکستانی فورسز نے افغانستان کے اندر سٹرائک کیا ہے ٹی ٹی پی، نور ولی محسود اور دیگر ہائیڈ آؤٹس کو۔ انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، لیکن تردید بھی نہیں کی۔ ان کا ایک جملہ بڑا ہی معنی خیز ہے، معنی خیز جملہ، میں نے ٹویٹ بھی کر رکھا ہے اس کے اوپر۔ وہ یہ کہتے ہیں، جب ان سے یہ بار بار سوال پوچھا گیا تو جہاں انہوں نے افغانستان کے ساتھ برادرانہ اسلامی تعلقات کے اعادہ کیا، وہاں ایک جملہ بولا جو بڑا معنی خیز ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ سم تھنگ ہیڈ ہیپنڈ۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ کیے جائیں گے اور کیے جاتے رہیں گے۔ میرے خیال میں یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ ہاں ایسا کچھ ہوا۔ بی بی سی فارسی سروس نے اس کی تصدیق کی اور انہوں نے بھی کہا کہ نور ولی محسود مارا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک آڈیو میسج سامنے آیا جہاں اس سے وابستہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے جو امیر ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ پھر اسی کے حوالے سے ایک اور آڈیو میسج ہے جہاں وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ لیکن میرے پاس جو تازہ اطلاع ہے، ایک صاحب ہیں افغانستان میں، سمیع یوسفزئی، یہ بڑے قابل جرنلسٹ ہیں، اور خراسان ڈائری، ان 2 کو ذرا فالو کیا کیجئے۔ سمیع یوسفزئی نے کہا ہے کہ جو افغانستان میں سیکیورٹی ڈپارٹمنٹس ہیں اور جو ان کی جی ڈی آئی، ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے افغان طالبان کی، اور جو دیگر محکمہ جات ہیں، انہوں نے یہ جو پاکستان کے مبینہ 4 حملے ہیں ٹی ٹی پی کو ہٹ کرنے والے، اس کے اوپر ٹوٹل بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ میں 2 چیزیں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر افغان حکومت یہ مان لے کہ ہاں ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس پہ حملے ہوئے اور فلاں بندے مارے گئے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم نے انہیں پناہ دی ہوئی تھی۔ اگر افغان حکومت اس کو نہ مانے تو بھی وہ پھنستی ہے، کیونکہ آزادانہ میڈیا اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ پاکستانی حکومت اس بارے میں کھل کے موقف دینے سے گریزاں اس لیے ہے کہ نور ولی کی جو ہلاکت ہے اس کے بارے میں ابہام ہے، یہ ہے میری خبر۔ اگر اس کی تصدیق ہو جاتی تو عین ممکن ہے اس پریس کانفرنس کا آغاز اسی شے سے ہوتا۔ ٹھیک ہے،
اس کے جو جانشین ممکنہ ہو سکتے ہیں 2-3 وہ البتہ ضرور مارے گئے. موونگ وہیکلز پہ ٹارگٹ کیا گیا, کچھ ہائیڈ آؤٹس کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ خبر خاصی حد تک درست ہے. سمیع یوسفزئی اور 2-4 اور طلوع نیوز نے بھی, افغان فارن منسٹری نے بھی اس کی تصدیق کی کہ حملے ہوئے, اور کہا کہ پاکستان سے ہم وارن کر رہے ہیں کہ یہ دوبارہ یہ کام نہ کریں, کیونکہ نیٹو بھی سب کچھ کر کے دیکھ چکا, سوویت یونین بھی, امریکہ بھی وارننگ دے رہے ہیں. تو یہ تو نقطہ وہاں پہ ہے. لیکن جو اس پریس کانفرنس کا اصل مدعا اس پہ آتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو سپیس دی گئی. یہاں گورننس اور عوامی فلاح و بہبود کو جان بوجھ کر کمزور کیا گیا, گمراہ کن بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی. یہ کے پی میں جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے. ایک جملہ ان کا اور سنیے کہ کسی فرد واحد کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی ذات اور اپنی مفاد کے لیے پاکستان اور کے پی کے غیور اور باعزت عوام کی جان, مال اور عزت کا سودا کرے. پھر وہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپریشن نہ کریں؟ کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے؟ ہو از دیٹ پرسن جو یہ کہہ رہا ہے وہ صوبائی حکومت مجھے برداشت نہیں جو آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو. اس وقت وہ ریاست کے ذمہ دار تھے, آج ریاست کا حصہ نہیں, پھر بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور آخری جملہ کہ ریاست اور عوام کو کسی ایک شخص کی مرضی پر نہیں چھوڑا جا سکتا جو دہشت گردی واپس لانے کا واحد ذمہ دار ہے. چاہے وہ کوئی بھی ہو, کسی بھی عہدے پر ہو, اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی, کیونکہ پاکستانی قوم سیسا پلائی دیوار بن کر دہشت گردوں کے خلاف کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. اب اسٹیٹس کو نہیں چلے گا. سادہ لفظوں میں خلاصہ یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی سرکار اور خان صاحب کے اوپر ایک پوری ایف آئی آر ہے. آج کی پریس کانفرنس میں 2 باتیں ثابت ہوئیں. ایک تو یہ کہ موجودہ ریاست اور موجودہ حکومت اور موجودہ سسٹم یہ طے کر چکا ہے کہ ہر وہ سیاسی جماعت چاہے پی ٹی آئی جو مذاکرات کی بات کرتی ہے وہ انہیں قبول نہیں ہے. اور یہ بات بھی طے ہو گئی کہ اگر نئے وزیر اعلیٰ جو ہیں انہوں نے بھی مذاکرات کی, اپیزمنٹ کی بات کی, تو وہ بھی ہمیں قبول نہیں ہے. تاثر یہ بنتا ہے نا اگر آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ہے. اور پھر ہو از دیٹ پرسن, وہ ظاہری بات ہے اشارہ عمران خان کی جانب تھا. تو یہ پی ٹی آئی پالیسی سینٹرک پریس کانفرنس معلوم ہوئی سوالوں کے جواب دیتے ہوئے. گو کہ دہشت گردی کے مسائل اس کے اوپر بھی تفصیلی بات ہوئی. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جہاں عمران خان نے, میں نے 2-4 دن سے ایک جملہ یوز کرنا شروع کیا کہ اپنا گیئر بدلا ہے, وہ بھی فاسٹ پیس پہ آ گئے ہیں. گنڈا پور اتارا, سہیل آفریدی کو لگایا کہ وہ ان کا بیانیہ اٹھا سکتا ہے, وہ آپریشن کے خلاف بات کرے گا, آپریشن نہیں ہونے دے گا. تو جہاں عمران خان نے تند و تیز بیانات, ملٹری لیڈرشپ کا نام لینا شروع کر دیا اور مذاکرات کے حق میں بات کرنا شروع کر دی, آپریشن کی مخالفت کر دی, وہیں آج پاک فوج کے ترجمان نے ریاستی پالیسی بھی بتا دی کہ سوری. اس کا مطلب ہوا کہ 2 انتہائی کھل کے سامنے آ گئی ہیں. یہ جو صورتحال آج کی پریس کانفرنس کے بعد مجھے واضح ہوئی ہے بیسط پاکستانی, مجھے اس پہ تشویش ہے. This is not good for Pakistan. This is not good for the masses at large. This is not good for political stability. یہ ٹکراؤ براہ راست ہو چکا ہے اور یہ خطرناک صورتحال کو جنم دے گا. یہ میری گزارشات ہیں اس موضوع کے اوپر. میں کسی کے حق میں یا کسی کی مخالفت میں بات کرنے کی بجائے ان بائسڈ اوپینین آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں. 2 باتیں اور بڑی اہم ہیں پریس کانفرنس میں جہاں انہوں نے اعداد و شمار اور دیگر چیزوں کو ڈسکس کیا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہم سیاسی پسند ناپسند کو سائڈ پہ رکھ کے صرف یہ دیکھیں کہ یہ جو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے 2014 میں نیشنل ایکشن پلان ہوا, جو ریوائز 2021 میں ہوا خان صاحب کے دور میں, اس نیشنل ایکشن پلان میں لکھا کیا تھا؟ ہم افغانستان سے شکوہ کرتے ہیں بجا, بھارت سے شکوہ کرتے ہیں بجا, لیکن میرے ملک کا سیاستدان, حکمران, اشرافیہ, یہ جو نیشنل ایکشن پلان پڑا ہوا ہے میرے سامنے, اس کے اوپر کب جواب دے ہوگا؟ یہ بات میں پاک فوج کی بالکل مانوں گا کہ اس پہ عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے جو گورننس گیپس ہیں ان کو فل کیا جا رہا ہے قربانیاں دے کے. جوانوں کی, افسران کی آئے روز, آج بھی وادی عتیرہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا, 11 جوان جو ہیں شہید ہوئے. کیوں میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, کیوں میں آپ سے مخاطب ہوں کہ اس میں ہے کیا؟ مثال کے طور پر یہ جو 2021 کا ریوائز نیشنل ایکشن پلان ہے, آپ کو میں بتاؤں کہ اس کی صورتحال ہے کیا. ایک تو یہ تھا کہ ہم نے انٹالرنس فار ملیٹنسی, یعنی کسی قسم کی دہشت گردی کو برداشت نہیں کرنا, کرمنل گینگز کو برداشت نہیں کرنا. پھر ایکشن ہم نے کرنا ہے دہشت گردی کو پروان چڑھانے والی چیزوں کے اوپر, جیسے کہ الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا پہ جو چیزیں آتی ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی ہے. پھر یہ تھا کہ افیکٹو میئرز لینی ہے جو مذہبی منافرت لوگ پھیلاتے ہیں اور جو فرقہ واریت کو پروان چڑھاتے ہیں. آگے تھا کہ جو ٹیرر فائنینسنگ کی صورتحال ہے, دہشت گردوں کو جو لوگ فائنینس کرتے ہیں, اس کو ختم کرنا تھا.
آگے لکھا ہے کہ ہم نے وہ تمام ٹرینڈز جو نارکوٹیکس، ویپن اور ہیومن ٹریفکنگ پہ آتے ہیں ان کو روکنا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بات بتائیں، یہ جو 4 کام ہیں یہ کیا میری حکومتوں نے کیے؟ نون لیگ کی حکومت رہی، پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، پی ٹی آئی کی حکومت رہی، پی ڈی ایم آ گئی، 4 حکومتیں ہیں جب سے ہم اس سلسلے کو ڈیل کر رہے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ حکومتیں نئے بنگلے وزراء کے لیے اس کی تعمیر کے لیے پیسے دے دیتے ہیں، تنخواہوں میں اضافے اور مراد میں اضافے کا منظوری دے دیتے ہیں، لیکن جو کام کرنے والے تھے وہ کیوں نہیں کرتے؟ آج مجھے پتا چلا کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو کے پی میں ہے اس کی 3200 نفوس پر مشتمل اس کی نفری ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم محکمہ صوبے کا، یہ پنجاب کا ہو، کے پی کا ہو، سندھ کا ہو، بلوچستان کا ہو، یہ صوبائی حکومتوں نے اسٹرینتھن نہیں کرنے تھے۔ نیشنل ایکشن پلان پہ تمام سیاسی جماعتوں کے دستخط ہیں بشمول پی ٹی آئی، اور 2021 والا ہوا ہے جو ان کی قیادت میں ہوا۔ آگے کیا کہا جاتا ہے کہ فالو اپ کرنا ہے کاؤنٹر ٹیررزم کیسز کو کورٹس میں۔ کے پی میں کنوکشن ریٹ 0 ہے۔ یہاں سے فرزانہ کا سوال مجھے یاد آ جائے گا، وہ بتاتا ہوں، جنرل فیض علی سے جڑا ہوا ہے۔ اور کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس کی، یہ کس نے کرنی تھی؟ میرے ملک کے سیاستدانوں نے کرنی تھی۔ ان کو فارم 45-47 کی فکر زیادہ ہوتی ہے، ان کو احتجاج ہو رہا اس کو مس ہینڈل کرنے کی ان کی ترکیب زیادہ ہے، ان کو اسکرپٹ کے مطابق نون پیپلز پارٹی کا پھڈا کروانا یاد ہوتا ہے، ان کو بنگلے مراد اس میں اضافہ کرنا یاد ہوتا ہے۔ یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنانے تھے وہ نہیں بنائیں گے، اس کا ثبوت آ جایا ہے۔ پھر ہم نے کیا کرنا تھا؟ ریگولیشن اور رجسٹریشن کرنی تھی ریلیجیس جو سیمنریز اور مدارس ہیں، مدارس کی رجسٹریشن کس نے کرنی تھی؟ 50% کام ہو چکا تھا خان صاحب کے دور میں، تو اس کے بعد 26ویں ترمیم جب آئی تو ایک سیاسی اور مذہبی جماعت نے اس ایشو کو کیسے یوز کیا آپ کو یاد ہے؟ اب میں نام نہیں لینا چاہ رہا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ کس سے سوال ہم پوچھیں؟ قربانی تو عوام دے رہے ہیں۔ آگے جو مرج ایریا ہیں کے پی میں، جتنی بھی یہ خیبر سے لے کے دیگر جو ایجنسیاں اس میں ضم ہوئیں اضلاع کی صورت میں، وہاں پہ تعمیر نو کرنی تھی، روزگار دینا تھا، نہیں دیا۔ کرمنل جسٹس سسٹم میں ریفارمز لانی تھی، لائے؟ بالکل نہیں۔ 26ویں ترمیم لائے؟ ہاں لائے۔ کیوں؟ اپنے لیے تھی۔ جو کام یہاں کرنے والے تھے وہ نہیں۔ اسی میں لکھا ہوا ہے کہ افغان ریفیوجیز کی، افغان مہاجرین کی پرامن باعزت واپسی کو یقینی بنانا ہے۔ اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں ایک زمانے میں اتفاق رکھتی تھیں، اب علیحدہ بانسری کیوں بجائی جا رہی ہے؟ اور جو افغانستان سے شکوہ ہے، یہ میرے پاس دوحہ معاہدہ پڑا ہوا ہے جس کا ذکر ہو رہا تھا، یہ دیکھیے۔ دوحہ معاہدہ جب افغان طالبان نے کیا امریکہ کے ساتھ قطر میں، اس میں شک نمبر 1 ہے کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ افغان سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی دہشت گردی کے لیے، بالخصوص امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے۔ تو کیا افغانستان ٹی ٹی پی کو ہوسٹ نہیں کر رہا؟ کیا افغانستان میں دہشت گردی کے ٹی ٹی پی کے محفوظ ٹھکانے نہیں ہیں؟ کیا نور ولی محسود اور اس کے دیگر لوگ وہاں پہ آئی ڈیز، دہشت گردی اور خودکش حملہ آوروں کو تربیت نہیں دیتے؟ یہ شکوہ افغانستان سے جائز ہے، لیکن جو میں نیشنل ایکشن پلان کی بات کر رہا ہوں اس کا شکوہ کس سے میں نے کرنا ہے؟ صرف پی ٹی آئی سے؟ نہیں۔ 2022 میں رانا ثناء اللہ کا بھی ٹویٹ آپ کے سامنے موجود ہے، جس نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پارلیمانی کمیٹی میں فیصلہ ہوا ہے کہ گفتگو بات چیت ٹی ٹی پی سے جاری رہے گی۔ یہ سب جو سیاستدان ہیں، کہ مجھے کہنے دیں، یہ سب کے سب قصوروار ہیں، کوئی ایک نہیں، سب قصوروار ہے۔ نہ یہ دہشت گردی سے کیسے نمٹنا اس پہ اتفاق رائے کر سکے، جس پہ اتفاق رائے ہوا 14 نکات پر مبنی نیشنل ایکشن پلان، اس پہ کسی ایک نقطے پہ مجھے بتا دیں عمل کیا ہوا ہے؟ کوئی عمل نہیں ہوا۔ عمل کس چیز پہ ہوئے ہیں؟ 45-47 پہ۔ عمل کس چیز کی ہوئے ہیں؟ لوٹا کریسی میں۔ عمل کس چیز پہ ہوا ہے؟ 26ویں ترمیم۔ عمل کس چیز پہ ہوا؟ فلاں کو ٹھوکنا ہے، فلاں کو اندر کرنا ہے۔ ان کی ترجیحات ہی کچھ اور ہیں، ان سے ہم مانگیں گے کہ یہ کیا کریں گے؟ پھر جو فوجی جوان شہید ہوتے ہیں ان کے سربراہان پھر ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم ان گورننس کے گیپس کو اپنی خون کی قربانیوں سے فل کر رہے ہیں۔ یہ ہے میرے ملک کا اصل المیہ، جو کو بیان نہیں کرتا آپ کے سامنے، کیونکہ سیاسی جماعتوں کے اوپر بات کریں تو نون والے مجھے کہیں گے کہ تم نون پہ تنقید کر رہے ہو، تم تو یوتھیا ہو۔ اور پی ٹی آئی کے اوپر اگر میں سوال اٹھاؤں کہ آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں صرف 3200 لوگ بھرتی کیے، باقی کیوں نہ کیے، تو وہ کہیں گے تم تو پٹواری ہو۔ فوج کے حق میں بات کروں کہ شہدا ہو رہے ہیں، وہ کہیں گے تم تو ٹاؤٹ ہو۔ نہیں صاحب، یہ جواب طلبی آپ کو اپنی اپنی سیاسی جماعتوں سے کرنی ہوگی۔ پاکستان انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہو چکا، ہونے جا رہا ہے۔ بھارت کا پریشر علیحدہ، افغانستان سے دہشت گردی کے حملے علیحدہ، آئے روز ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں اپنے شہداء کی، اور ملا متقی جو گئے ہوئے ہیں افغانستان، وہ بڑا خطرناک نیکسس بننے جا رہا ہے، کیونکہ بھارتی اکاؤنٹس یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ افغانستان اور بھارت یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان پہ حملہ انڈیا پہ حملے کے مترادف ہوگا۔
انڈین بزنس مین کو ملا متقی اجازت دے رہے ہیں کہ وہ کابل میں آ کے انویسٹمنٹ کریں، ایمبولینسز وہاں پہنچائی جا رہی ہیں، اسٹوڈنٹس کے ویزے ایٹ ایز کیے جا رہے ہیں، وہاں پہ کابل میں دلی کا بھرپور سفارت خانہ کھولا جا رہا ہے. یہ عالم ہے ان کے تعلقات کا. اس سلسلے میں دو آراء میرے پاس موجود ہیں. ایک یہ کہ جو افغان حکومت سے مذاکرات کی بات ہے وہ یقینی بنائیں، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ انگیجمنٹ لازم ہے، نہیں رہ سکتے اس کے بغیر. لیکن جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں ان کے خلاف آپریشن رکھنا ہے تو آپ کو کے پی عوام کو اعتماد میں لینا ہے، مقامی حکومت کا اعتماد لینا ہے، کیونکہ ان دونوں کا اعتماد اگر نہیں ہوگا تو آپریشنز کامیاب نہیں ہوتے. مقامی افراد کی حمایت ہو، ان کا اعتماد ہو، سیاسی جماعتوں کا اعتماد ہو، تب کامیابیاں ملتی ہیں. تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں. رہ گئی بات فرزانہ صاحبہ کے سوال کی تو میں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں. فرزانہ بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بہت اچھا سوال کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کے پی میں کنوکشن ریٹ 0 ہے، لیکن آپ کے ہاں بھی تو کنوکشن نہیں ہوئی، کیونکہ فیض حمید صاحب کو آپ ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے طالبان کو بسایا. تو فیض حمید کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے، اس کی کنوکشن کیوں تاخیر کا شکار ہے؟ بڑی اچھا انہوں نے سوال کیا. اور پھر انہوں نے کہا جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے دہشت گردوں کو جب آپ ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہ عوام کو متنفر کرتا ہے، عوام اس سے بددل ہوتے ہیں، تکلیف میں جاتے ہیں. بہت اچھا سوال تھا، سب سے اچھا سوال ہی فرزانہ کا تھا. اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ یہ فیض حمید صاحب کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جاری ہے، ہوتا رہے گا. لیکن ایک بات انہوں نے اس گفتگو میں بڑی اہم کر دی. یہ شاید پہلا موقع ہے کہ فیض حمید صاحب کا جو پولیٹیکل اینگل ہے وہ ڈسکس ہوا ہے. کیسے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج میں خود احتسابی کا عمل الزامات پہ نہیں، حقائق پر ہوتا ہے، اور یہ کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہوتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، اس میں انہیں پورا دفاع کا موقع دیا جائے گا، کسی تاخیر کی کوئی پریشانی نہیں ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ آپ تعلق کو ذاتی اور سیاسی بنا دیں تو جواب دہی ہوگی. یعنی آج پہلی دفعہ آفیشیل یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ فیض حمید صاحب کا کوئی سیاسی اور ذاتی تعلق بن چکا تھا اور وہ بھی ایک چارج شیٹ کا حصہ ہے. گواہان پیش کیے جا رہے ہیں جس میں سابق 2 جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، آرمی چیفز ہیں، اور کوئی 30 سے زائد سیاستدان ہیں جن کی فہرست فیض حمید صاحب نے بنائی ہے. وہ بھی دلچسپ عمل ہوگا کہ اگر وہ پیش ہوتے ہیں تو ان پہ جرح کیا ہوتی ہے. تو یہ معاملہ جاری و ساری ہے. مجھے اطلاع ملی تھی چند روز پہلے، کچھ ذمہ داروں سے ملاقات ہوئی تھی کہ ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے انہیں پکڑا ہے تو چھوڑیں گے تو پھر بالکل نہیں، یقینی بنائیں گے کہ اپیل میں مارجن نہ نکل سکے. تو فیض حمید صاحب کے بارے میں ان کا سوال بہت اچھا تھا کہ اگر کے پی میں 0 کنوکشن ہے تو آپ کے ہاں بھی آپ نے جس بندے کو پکڑا تھا اس کے اوپر بھی کنوکشن نہیں ہو پائی. اب اس کو لے کر کے پی ٹی آئی کا رد عمل بھی آ رہا ہے، اس کو لے کر کے دیگر سیاسی جماعتوں کا رد عمل بھی آ رہا ہے. لیکن آج جو ڈی جی نے 5 وجوہات بتائیں وہ کیا تھیں؟ کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہو رہا، دہشت گردی پر سیاست ہو رہی ہے، بھارت کا افغانستان میں استعمال ہے، دہشت گردوں کے ہاتھ امریکی اسلحہ ہے، افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں ہیں. یہ باتیں ہم روز سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے. میں نے آپ سے جو اہم ترین بات اب کرنی ہے وہ ہماری مس ہینڈلنگ ہے. اچھا، سگار کی رپورٹ بھی انہوں نے دی کہ اس میں 10 لاکھ امریکی اسلحہ ہے جو ان کے پاس ہے، افغان طالبان کے پاس اور ٹی ٹی پی کے پاس. یہاں تحریک لبیک کا احتجاج، جلسہ، دھرنا وہ بھی شروع ہوا ہے. اول تو جب غزہ کا پیس پلان ہو چکا، غزہ والے اس پہ، فلسطین کے ہمارے بہن بھائی اس پہ مطمئن ہیں، حماس نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا ہے، تو ہمارے دوستوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ اب ہی کیوں یاد آیا. اگر آ گیا ہے تو یہ ان کا حق ہے. جب حق ہے مظاہرہ کرنا، احتجاج کرنا، اس کو مس ہینڈل کس نے کیا ہے؟ یہ جو شیلنگ اور زخمی اور خون یہ سب کچھ دیکھنے کو سننے کو ملا ہے، اس کو مس ہینڈل کس نے کیا ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کسی بھی احتجاج کو جو ہینڈلنگ کے طریقہ کار اس حکومت کا ہے وہ غلط ہے؟ میں بالکل کہوں گا کہ ان کی ہینڈلنگ درست نہیں ہے. طلال چودھری جتنی مرضی پریس کانفرنس آ کے کریں، ہم بے پناہ چیلنجز کا شکار ہیں. ایسے میں خام خواہ آپ کسی احتجاج کو مزید اشتعال دلا کر، سڑکیں بند کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور جانے سے پہلے چچا ٹرمپ سے مجھے افسوس کرنا ہے. نوبل کی ان کی بڑی خواہش تھی، جا اپنی حسرتوں کے کہہ دے کہ، اور کیا ہے وہ جملہ شعر جو آپ نے غزل سنی ہوئی ہے، امن کا نوبل انعام انہیں نہیں ملا. یہ وینزویلا کی خاتون ہے اپوزیشن لیڈر، ان کو امن کا نوبل انعام مل گیا ہے. ماریا کورینا یہ اپوزیشن کی رہنما ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، بھرپور انہوں نے کیمپین کی وینزویلا میں جمہوریت کے لیے.
انہیں یہ ملا ہے نوبیل انعام. 50 سال تک آپ کے پاس وہ فہرست نہیں آئے گی کون کون بندہ نامینیٹڈ تھا. لہٰذا تسلی رکھیں کہ ٹرمپ تھا بھی یا نہیں تھا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.